يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. ابتلاء اور آزمائش یہ زندگی کا حصہ ہے، اور اس ابتلاء اور آزمائش کے اندر انسان کو صبر اور استقامت اور تحمل اور حکمت، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا چاہیے. اس میں انسان کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت اہم سبق ہے، اور تاریخ کو دیکھنے سے بھی انسان یہ سمجھتا ہے، اور قرآنی تعلیمات سے بھی اسی چیز کی رہنمائی ملتی ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیل منهم تولوا الا قلیل منهم واللہ علیم بالظالمین. ایسے ہی ہے نا، سورہ نساء ہے نا. الم تر پانچواں سپارہ ہے نا. الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیل منهم واللہ علیم بالظالمین. تو کفوا ایدیکم، مکہ میں تعذیب اور تشدد اور تمسخر، استہزاء، ایذاء، یہ اس وقت جتنا وہ کر سکتے تھے کوئی روکنے والا نہیں تھا، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں تھے. وہ بااختیار بھی تھے، حکومت بھی ان کی تھی، علاقہ بھی ان کا تھا، اور یہ بالکل بے سہارا تھے. کوئی حکومت ان کی پشت پناہی کرنے والی نہیں تھی، کوئی قوت ان کو حاصل نہیں تھی. صرف ایک اللہ پر ایمان ہے، اور ایک ان کے اندر جو خود انسانی جرت اور عزیمت کا جذبہ ہوتا ہے وہ ہے. جذبے ہیں یا ان کے رب کا سہارا ہے، اور مادی سہارا کوئی بھی نہیں تھا. یہ کف الایدی، ہاتھ روک کے رکھو، اور جذباتی نہ بنے کہ انسان شدت کے مقابلے میں پھر ان سے ٹکرانے کی کوشش کرے. اس کی شریعت نے ممانعت کی ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کی بھڑکتی ہے، اور مادی وسائل انسان کے پاس ہوتے نہیں ہیں، تو اور زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے، اور زیادہ خون ریزی ہوتی ہے، اور جانوں کا اتلاف ہوتا ہے. اور لوگوں کے لیے اس سلسلے کو قائم رکھنا اور اس پہ قائم رہنا پہلے سے بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایسے حالات میں ٹکراؤ کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صبر اور استقامت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کوئی مناسب وقت دے کے آئے گا، جب یہ قوت جو ہے یہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی اور یہ حالات بدل جائیں گے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوئی ہے، اور حالات ایک طرح کے نہیں رہتے. آج جو قوت میں ہیں یہ ہمیشہ قوت میں نہیں رہیں گے. اللہ رب العزت ان کو بھی قوت عطا فرما دے گا جو آج مظلوم اور مقہور ہیں. تو فوری
ٹکراؤ والا راستہ جو ہے نا یہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پوری تاریخ اسی چیز کے ساتھ ہی ہم ان مثالوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے کہ جب بھی حکومت وقت کے خلاف کسی گروہ نے یا کسی شخصیت نے خروج کیا اور اس کو بدلنے کی کوشش کی تو انجام جو ہے وہ اسی صورت میں نکلا کہ زیادہ شدت کے ساتھ اس کو دبایا گیا اور پھر اس کے بعد حالات جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوئے۔ تو یہ ایک داعی اور ایک عالم اور ایک مربی اور ایک مصلح کے ذہن میں یہ نقطہ اچھی طرح راسخ ہونا چاہیے، یہ راسخ ہونا چاہیے۔ اور لوگوں کی تربیت بھی اسی چیز کے اوپر کرنی چاہیے کہ صبر اور استقامت، کہ انسان حالات کے اندر صبر کرے، اپنے آپ کو روکے رکھے، ہمت نہ ہارے، دل نہ چھوڑے اور حوصلہ نہ توڑے، اپنے آپ کو قائم رکھے، اس چیز کے اوپر لگا رہے، ڈٹا رہے، اور جو تشدد ہوتا ہے اس کو برداشت کرے اور اللہ رب العزت سے خیر کی امید رکھے اور ٹکراؤ والا راستہ اختیار نہ کرے۔ یہ چیز عوام کو سمجھانی اور لوگوں کو بتانی ضروری ہوتی ہے۔ لوگ عام طور پر جذباتی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے، اب نکلو اور اس کے خلاف احتجاج کرو، اور وہ احتجاج جو ہے وہ فساد والا احتجاج بن جاتا ہے، مفسدانہ احتجاج بن جاتا ہے، جیسا کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں۔ تو اس مفسدانہ احتجاج کے اندر نقصان ہوتا ہے اور معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے صحیح طرز عمل یہی ہے کہ ایسے موقع پر انسان کف الایدی، ہاتھ روک کے رکھے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو زیادہ مضبوط کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ رب العزت غیبی اسباب کے ساتھ حالات کو بہتر کر دیتے ہیں، یہ زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ وگرنہ تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی حکومت وقت کے ساتھ ٹکراؤ کا راستہ اختیار کیا گیا ہے تو اور زیادہ فتنہ بڑھا ہے اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں، اور جو مقصد تھا اس میں بھی کامیابی نہیں ہو سکی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لوگ عزیمت کے لیے اور جرأت کے لیے اور حوصلہ مندی کے لیے اس کو سب سے بڑی مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ سیدنا حسین نے سر دے دیا لیکن جھکے نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا گیا اور انہیں باور کرایا گیا کہ آپ کے ساتھی جو ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر ہیں اور پورا عراق آپ کے ساتھ ہے، آپ کا ہم نوا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں حکومت جو ہے وہ اس طرح کی جائے کہ جو بالکل منہاج نبوی کے مطابق ہو، اور یہ قوت اور یہ ساتھی اور یہ لوگوں کی پذیرائی ان کو حاصل ہے۔ خطوط پہنچے، قاصد پہنچے، اطلاعات پہنچی، یہ چیزیں ان کے پاس آتی رہیں، لیکن جب انہوں نے اپنے عزیز مسلم ابن عقیل کو بھیجا کزن کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے، تو وہ بھی بے یار و مددگار ختم کر دیے گئے اور کوئی مزاحمت نہیں ہوئی ان کو بچانے کے لیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت ہی اندازہ ہو گیا کہ بات جو ہے نا وہ ایسی ہے، لیکن جو ساتھی تھے، خاص طور پر ان کے بچے، مسلم کے بچے اور خاندان کے لوگ، ان کے اندر جذباتی فکر جو تھی اس وقت یہ رونما ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم
جنہوں نے اس کے ساتھ ایسے کیا ہے اس کا انتقام لیں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مجبور ہو گئے، تو وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر جب صورتحال دیکھی کہ ٹکراؤ کی صورتحال ہے، تو انہوں نے پھر اپنی حکمت تبدیل کر لی اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے واپس چلے جانے دو، مجھے سرحد کی طرف نکل جانے دو، یا مجھے حکومت کا سربراہ ہے اس تک پہنچنے دو، اس کے ساتھ جا کر میں اپنا معاملہ طے کر لیتا ہوں۔ تو تاریخ کے اندر تو یہ بھی الفاظ ہیں کہ اضع یدی فی یدی ہی، کہ میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن وہ جو حکومت کا نمائندہ تھا ابن زیاد، اس نے اس کو قبول نہیں کیا اور بات چیت چل رہی تھی، شاید کسی نتیجے تک بات پہنچ جاتی، لیکن جو لوگ تھے جنہیں نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ معاملہ صلح کی طرف نکل جاتا ہے تو جن لوگوں نے خطوط لکھے ہیں اور اس شورش کو برپا کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے حالات کو بگاڑ دیا اور ادھر سے ادھر جو ہے نا وہ جنگ کی صورت پیدا کر دی، تو کام خراب ہو گیا۔ تو بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد بھی پھر محمد بن الحسن النفس الزکیہ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں تاریخ کے اندر جب حکومت کے خلاف خروج کیا گیا اور اصلاح کی کوشش کی گئی ٹکراؤ کے ساتھ، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ اور ہم ادھر قریب کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو یہاں بھی الجزائر کے اندر، سوڈان کے اندر مہدی سوڈانی کی تحریک، الجزائر کے اندر یہ جو ایک تو اس وقت تحریک تھی جب یہاں فرانسیس کا اقتدار تھا، فرانسی حکومت تھی، اس کے خلاف مجاہدین نے مقابلہ کیا، تو وہ مجاہدین کی قربانیاں اور ان کے جو کارنامے تھے وہ تو ان کی حکومت کو کمزور کرنے میں تو بڑے دخیل تھے اور ان کا بڑا اثر تھا، لیکن جب حکومت جانے لگی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ وہ جو مجاہدین تھے وہ بیچارے ایسے ہی رہے۔ اور اس کے بعد پھر وہاں ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی اسلامیین کی اور اسلامی حکومت کے علم برداروں کی کہ انہوں نے انتخابات میں بھی اکثریت حاصل کر لی الجزائر کے اندر، لیکن انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے کے باوجود اکثریت ساحقہ پھر بھی جو وہاں کی قوت مقتدرہ تھی جیسے ہماری ہے، یہ جو قوت مقتدرہ ہے اس نے ان کو حکومت میں نہیں آنے دیا، بلکہ جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس فکر اور اس رجحان کے محافظ اور اس کے محرک ہیں، اس رجحان کو بنانے والے ہیں، انہوں نے نشانوں کے اوپر رکھ کے مسجدوں میں آنے والے، مسجدوں میں جانے والے اور مسجدوں میں رہنے والے، مسجدوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے سب کو نشانہ بنا دیا۔ بڑی وسیع تعداد کے اندر قتل و غارت ہوئی، اور ہوئی کن کی طرف سے؟ جو محافظ تھے ان کی طرف سے۔ تو یہ بڑا المناک سانحہ ہوا۔ مصر بھی اسی طرح الاخوان المسلمون یہ ایک قوت کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ جمال عبد الناصر کا زمانہ تھا اور جمال عبد الناصر بھی ان کے ساتھ تھا، حکومت کے خلاف جمال عبد الناصر ان کی قوت سے فائدہ اٹھا رہا تھا، اور وہ ایک ایسی قوت بنانا چاہتے تھے جس کی لوگوں کے اندر بڑی پذیرائی ہو، اسلامی قوت،
اور اسلامی قوت جو ہے یہ مسلمانوں کو اچھی محسوس ہوتی ہے کہ مسلمان قوت بن کر دین کو قائم کریں، دین کو نافذ کریں۔ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک پذیرائی اور ایک محبت اور ایک قبول اور ایک جو ہے نا استجابت کا بڑا زبردست داعیہ موجود ہوتا ہے، یہ موجود ہوتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتا تھا، اور وقت کی حکومت جو تھی نہر سویز کے معاملے میں تو وہ دبے ہوئے تھے کہ ہم برطانیہ کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جو اس نہر کے اوپر قابض ہیں اور وہاں جو گزرنے کے اوپر محصول حاصل ہوتا ہے وہ وصول کرتے ہیں، اور یہ محصول اتنا زیادہ ہے کہ ملک کی معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو نہر سویز پر سے ان کا قبضہ ختم کرنا تھا، تو جمال عبد الناصر نے یہ کام کیا، اور یہ الاخوان المسلمون ان کے ساتھ تھے۔ اور پھر اس کے بعد بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے وہ متحرک ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہاں آ کر پھر ٹکراؤ ہو گیا کہ جمال عبد الناصر کہتا تھا کہ ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ایک ملک کی ایک ایسی جگہ کو آزاد کروا لینا ان کے قبضے سے، یہ تو کام آسان تھا، لیکن یہاں جس دنیا کے سسٹم نے ایک حکومت بنا دی ہے اور وہ ساری دنیا اس کے تحفظ کے لیے وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہم وہاں جا کر اس کو ختم کریں، یہ کام مشکل ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں ٹکراؤ ہو گیا، ایک یہاں ٹکراؤ ہوا اور دوسرا یہاں ٹکراؤ ہوا کہ ان حضرات نے اس سے یہ مطالبہ کیا کہ جو چیزیں زندگی کے اندر غیر اسلامی نظر آتی ہیں انہیں شدت اور قوت کے ساتھ ختم کیا جائے۔ شراب خانے ہیں، اسی طرح بدکاری کے اڈے ہیں، اس طرح اور جگہ ہیں، شدت کے ساتھ انہیں ختم کر دیا۔ گناہ کو ختم کرنے کے لیے شدت اختیار کرنا یہ ہوتی ہے کہ ہیبت ہو، کہ انسان اس ہیبت سے خوف زدہ ہو کر گناہ کی طرف نہ جائے، لیکن یہ ہیبت قائم ہو۔ لیکن آپ معاشرے کے اندر لوگ اس گناہ کے اندر آلودہ ہیں اور آپ سختی کے ساتھ ان کو اس سے روکنا چاہیں، اور دعوت، اصلاح اور دل کے اندر گناہ سے نفرت، نیکی کی طرف اقبال کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، لوگوں کے اوپر محنت نہیں کی گئی، تو پھر یہ ظاہری دباؤ جو ہے یہ گناہ کو ختم نہیں کر پاتا۔ تبدیلی انسان کے دل سے آتی ہے، سختی سے نہیں آتی۔ سختی میں انسان قبول کر لیتا ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے میں نے مان لیا، لیکن اس کا دل گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اس کا دل اس سے نفرت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے موقع ملے تو میں اس کے ساتھ ایسے کر دوں۔ تو دعوت اور تربیت اور اللہ کے ساتھ تعلق اور دین کی طرف لوگوں کی ترغیب، یہ ایک قلبی اور داخلی تبدیلی ہے۔ یہ تبدیلی جو ہے نا یہ ظاہری باہر والی تبدیلی بھی لے کے آتی ہے، اور اس تبدیلی کے بغیر باہر والی تبدیلی آ بھی جائے تو وہ باقی نہیں رہتی۔ تو اس نے ان کے ساتھ پھر جو ہے نا پرخاش شروع کر دی، ٹکراؤ شروع کر دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ اسلامی زندگی کا رنگ جو ہے وہ پورے معاشرے کے اوپر نظر آنا چاہیے، تو ان چیزوں کے اندر وہ شدت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس قوت کو ختم کرنا چاہیے، اور پھر اس نے واقعتاً الاخوان المسلمون جو فوج کے متوازی ایک فوج سے بڑھ کر قوت تھی، فوج نے برطانیہ کا غلبہ اور قبضہ ختم کرنے کے لیے اس قوت سے فائدہ اٹھایا، لیکن جب ٹکراؤ ہوا تو فوج نے پھر پہلے ان کے جو بڑے سربراہ تھے ان کو ختم کیا، گولی مروا دی، اور پھر جو ان کی پوری قیادت تھی اس کو جیلوں میں ڈال دیا، اور بغاوت کے مقدمے کر کے فوجی عدالتوں کے اندر پوری قیادت کو پھانسیوں پر لٹکا دیا۔ کوئی جیل میں بیچارے سڑ کے مر گئے، اور کوئی جو ہے نا پھانسیوں پر لٹک گیا، اور کوئی کچھ ہوا، اور اس کے بعد
بڑی دیر تک ان کی مخالفت ہوتی رہی اور یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور یہ جب انقلاب آیا کہ کیا نام تھا اس کا، جو اس سے پہلے تھا، سی سے پہلے جو تھا، کیا نام تھا اس کا، حسنی مبارک بڑی لمبی اس کی حکومت تھی اور اس کے خلاف یہ کام کرتے رہے، اور وہ گیا تو انتخاب ہوا، تو انتخاب کے اندر پھر الاخوان المسلمون کو قوت مل گئی اور وہاں اکثریت حاصل ہو گئی ان کو۔ لیکن اس قوت مقتدرہ نے یہ سمجھا، کیوں کہ اسلامیان کی جو قوت ہے اس کو اس وقت کا جو عالمی نظام ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عالمی نظام اسلامیان کا اقتدار قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پوری دنیا کے اوپر اسی نظام کا تسلط ہے۔ تو انہوں نے الاخوان المسلمون کی حکومت کو گرا دیا، اقتدار کے اوپر فوج مسلط ہو گئی، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہو گئی کہ جمہوریت کے خلاف جو ہے نا فوج کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ جو جمہوریت کے علم بردار ہیں، کہ وہاں جمہوریت کے نتیجے میں اسلامیان کی حکومت بن گئی تھی۔ تو صورتحال ایسی ہے کہ ان چیزوں کا انسان کو ادراک ہونا چاہیے، ان چیزوں سے انسان کو باخبر ہونا چاہیے۔ انسان کو محدود اور چھوٹی سی جو آپ کا ماحول ہے اور آپ کا دائرہ ہے، اسی دائرے کے اندر نہیں انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر بات کرنی چاہیے۔ تو جب ایسے حالات ہیں کہ ان حالات کے اندر 100% اس طرح کی حکومت قائم کرنا جو پوری اسلامی احکام کی تنفیذ اور تطبیق کرنے والی ہو، یہ فی الحال مشکل ہے۔ کیوں؟ عالمی نظام جو ہے وہ اس میں مزاحم ہوتا ہے، اور جب وہ اس میں مزاحم ہوتا ہے تو پھر وہ اس حکومت کو جتنا وہ کام کرتی ہے وہ کام بھی نہیں کرنے دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ ان کو الٹا کے اور ان کو گرا کے ایسے سیکولر اور لادین لوگ مسلط کر دو جو جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی نہ ہو سکے، جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی نہ ہو سکے۔ تو ہمارے کئی لوگ آتے ہیں، اگر کرتے ہو تو 100% کرو، اگر نہیں کرتے تو کچھ بھی نہ کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی اس چیز کا نام ہے کہ جتنا ہوتا ہے کر لو، جتنا نہیں ہوتا کوئی نہیں، جب موقع ملے گا پھر کر لیں۔ زندگی اس چیز کا نام ہے، جتنا ہوتا ہے اتنا کر لو۔ جو نہیں ہو سکتا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہوئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور دوسرا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا۔ وسعہا یہ انسان کی قوت ہے، اور آتاہا یہ وسائل ہے۔ جو وسائل ہیں اور جو قوت ہے اس کے مطابق انسان مکلف ہے۔ ہاں، یہ کام جو ہے دلوں کو بدلنے کا اور اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کا، یہ سارے نبیوں کا کام ہے، اور مسلح جہاد جو ہے یہ سارے نبیوں نے نہیں کیا، یہ سارے نبیوں نے نہیں کیا، یہ بعض نے کیا ہے، اور بعض کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا۔ خاص طور پر ایسے نبی جن کی زندگی میں ساتھی کوئی نہیں بنے، یا بنے تو چند ایک بنے، گنتی کے ساتھی جو ہاتھوں کی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے اور یہ انسانی دنیا کا نقشہ ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور جذباتی نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو بھڑکانے میں، لوگوں کو جوش دلانے میں، اور خود بھی جوشیلے نہیں ہونا چاہیے اور متحمس نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جذباتی ہو اور انسان جو ہے وہ اس طرح کا کام کرے کہ لوگوں کے اندر ٹکراؤ والا ذہن پیدا کرے۔ نہیں، ٹھہراؤ والا ذہن پیدا کرنا چاہیے، تحمل والا ذہن پیدا کرنا چاہیے، اور جو دین کے اعمال آپ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر وہ کرتے رہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان خود گناہ سے بچنے والا بن جائے اور
جتنی اس کی استطاعت ہے وہ نیکی کے کام کرنے والا بن جائے، تو دین کھڑا ہو جاتا ہے، دین کھڑا ہو جاتا ہے۔ انسان جو منکرات اس کی زندگی کے اندر ہیں ان سے بچنے والا بن جائے، اور جو واجبات اس کی زندگی کے اندر ہیں ان کو پورا کرنے والا بن جائے، تو دین زندہ ہو جاتا ہے، دین کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور دوسروں کے اوپر جو دین کو قائم کرنا ہے، اس کی چلو انسان کے پاس طاقت نہیں ہے تو انسان چھوڑ دے کہ میں اس کا مکلف نہیں ہوں کہ دوسروں کے اوپر قائم کروں، میرا کام تو صرف بتانا ہے اور خود کرنا ہے، خود میں کروں جتنا کر سکتا ہوں، اور جو میں نہیں کر سکتا وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان سے ویسے ہی تکلیف والی ذمہ داری ختم کر دی ہے۔ تو یہ چیز انسان کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ تو یہ جو فتنہ ہے اور تشدد ہے اور تعذیب ہے اور ایسے معاشرے کے اندر انسان کا رہنا، یہ جو انقلابی لوگ ہوتے ہیں نا، شاعر ہیں انقلابی، جیسے فیض ہے، جیسے حبیب جالب ہے، اور اسی طرح اور بھی اس طرح کے شاعر ہیں جنہوں نے جبر کے خلاف اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ یار یہ نر آدمی ہے، یہ اس نے صحیح جو ہے نا ہماری ترجمانی کی، ہمارے جذبات کو اس نے جو ہے نا زبان دی ہے اور اس کو اظہار بخشا ہے۔ یہ شاعر جو ہیں یہ بیچارے صرف شعر کرنے جوگے ہوتے ہیں، تو یہ اور کچھ کرنے جوگے نہیں ہوتے، یا بیچارے پھر جو ہے نا وہ ایسے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بس سسکتے رہتے ہیں اور کر کچھ نہیں سکتے۔ اس لیے نا انسان کا، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دعوت کے لیے، افتاء کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ ذہنی تربیت جو ہے یہ ضروری ہے، صبر والی، تحمل والی، حکمت والی، دور اندیشی والی، اور موافقت والی، ساتھ چلنے والی، اور جتنے وسائل اور جتنے مواقع حاصل ہیں ان سے فائدہ اٹھانے والی، یہ انسان کو راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اور انسان کو التفکیر صفری تفکیر سوچ کہ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان زیرو پہ آ جائے، اور میں نے زیرو سے شروع کرنا ہے۔ یہ زیرو سے شروع کرنے والا زیرو پہ رہتا ہے، یہ زیرو پہ رہتا ہے، یہ آگے نہیں جا سکتا۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کتنا کچھ ہے، میں آزاد ہوں، میں بتا سکتا ہوں، مسجد مدرسہ چلا سکتا ہوں، لوگوں کو نماز کی طرف بلا سکتا ہوں، میں اسی کے اندر لوگوں میں دین زندہ کرنے کی کوشش کروں، اور دین کو علم کے اندر، عمل کے اندر، اخلاق کے اندر، معاملات کے اندر اتارنے کی کوشش کروں، کتنا دین زندہ ہو جائے گا۔ اور اگر انسان یہ کہے کہ جی وہاں بھی مولوی صاحب ہونے چاہیے، وہاں بھی ایک تقوی شعار بندہ ہونا چاہیے، وہاں بھی یہ ہونا چاہیے، تو پھر وہ یہاں بھی نہیں رہتا، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ تو یہ استقامت اور صبر یہ بڑی ضروری چیز ہے، اور یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور لوگوں کی قیادت اور لوگوں کی رہنمائی کے اندر صابر آدمی، حکیم آدمی، دور اندیش آدمی، اور ان کی جانوں کو بچانے والا اور ان کے دین کو بچانے والا، کہ ان کے لیے دین پر چلنا مشکل نہ ہو جائے۔ ایسا ہوا پھر کہ جب بڑا اونچا تصور جو ہے انہوں نے باندھا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو پھر دین کے چھوٹے معاملات کے اوپر بھی قائم رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، مسجد میں نماز کے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے، جماعتوں کا قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی لوگوں کے لیے صورتحال پیدا ہو جائے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو دین جو ہے یہ ایک داخلی عمل ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، اعمال قلبیہ ہیں، اور کچھ اذکار ہیں، کچھ اعمال ہیں جو انسان کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس کو انسان زندہ کرے، اس کی حفاظت کرے، اور جو اجتماعی اور اس طرح کے معاملات ہیں یہ جب قوت ملے۔ اب سود کی حرمت کا حکم جو ہے یہ کب نازل ہوا؟ یہ اس وقت نازل ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پورے عرب کے اندر قائم ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ اعلان کیا کہ الا ان ربا الجاہلیت موضوع واول ربا
ازاؤ ربا العباس ابن عبد المطلب. یہ اس وقت کی بات ہے جب پوری حکومت قائم ہو چکی تھی. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے وقت پر آ کر پوری ہوتی ہیں، تو اس سے پہلے ان کے بارے میں انسان کو درگزر سے کام لینا پڑتا ہے کہ یہ جب وقت آئے گا تو پھر ایسا ہوگا. تو یہ جو استقامت اور فتنے کے اندر عزیمت اور اولو العزمی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو یہ جو اسلام کی تعلیم ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اور ہم فتنے کے دور میں ہیں، ابتلاء کے دور میں ہیں، اور اس دور میں ٹکراؤ والی اور قوت اور شدت والی پالیسی جو ہے نا، یہ مناسب نہیں ہے.